لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ یاد رہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے سوالوں کے جواب قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے دینے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک ہماری اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کی ہے کہ مجھے کنفیوژن ہے اس بات کی کہ ایک نیند اگر ہو گئی، تہجد کی نماز سے ان کا سوال ہے کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئی، ایک نیند ہو گئی ہے اور ایک نیند ہونے کے بعد اٹھے پھر سے سو گئے، اب دوسری نیند ہو گئی، تو اب جب اٹھے تو کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ چونکہ تہجد کی نماز کے تعلق سے عموماً یہ لوگوں میں ہے کہ سو کے اٹھ کے پڑھا جاتا ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ بعد عشاء کچھ دیر کے لیے سوئے، بھلے کچھ لمحے کے لیے ہی سوئے لیکن نیند ضروری ہے۔ تو یہ عموماً یہی ہے کہ سو کے اٹھ کے پڑھنا ہے۔ اب یہ کنفیوژن یہ ہے کہ ایک بار سو کے اٹھ گئے، نہیں پڑھے تہجد، پھر سو گئے اور اس کے بعد اٹھے، ابھی تہجد کا وقت ہے لیکن دوسری نیند کے بعد اٹھ رہے ہیں، تو کیا اب تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت پیارا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہو۔ کنفیوژن کو کلیئر کرنی چاہیے، پوچھنی چاہیے۔ آپ نے ہمت کری، پوچھی آپ، الحمدللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو تہجد کی نماز کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سوال کی ہیں تو واقعی میں آپ پڑھتی ہوں گی، امید یہی ہے، پڑھا کریں، اس نماز کی خوب برکتیں ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں کہ اگر ایک بار سو کے اٹھنے کے بعد دوبارہ پھر سو گئے، اس کے بعد اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ تہجد کی نماز چاہے ایک نیند ہو، دو نیند ہو، تین نیند ہو، 10 نیند ہو، جب جتنی نیند بھی آپ لے لیں، اٹھے پھر سوئے، اٹھے پھر سوئے، اور جب آپ تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں اس وقت اگر تہجد کا وقت بچا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی نیند کے بعد اٹھے مسئلہ یہ نہیں ہے، سو کے اٹھنا ہے، نیند لینی ہے، چاہے ایک نیند، چاہے دو نیند، چاہے تین نیند، چاہے چار نیند، جتنی نیندوں کے بعد آپ اٹھ رہے ہیں، جب آپ تہجد پڑھنے کا ارادہ کر رہی ہیں اس وقت اگر تہجد کا وقت باقی ہے۔ اب تہجد کا وقت کیا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تہجد کا وقت ہے۔ فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے نا، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ لوگ یہاں یہ بھی کنفیوژن ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، ہم تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے کچھ دیر بعد دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ابھی وقت فجر کا شروع ہوا اور ابھی اذان دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ بعد اذان ہوتی ہے۔ تو جب اذان فجر کی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی تہجد کا وقت کافی پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے اوقات کے بارے میں۔ اب تو ٹائم ٹیبل ہے اور کئی معتبر ایپ بھی ہیں جس کے ذریعے سے ہر علاقے کا پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہے کہ نہیں، تہجد کا وقت ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح سے بھی یا علماء کرام سے رابطے میں رہ کر کے یا نماز کا ٹائم ٹیبل، آپ جس علاقے سے نماز کا ٹائم ٹیبل لا کر کے رکھ کر کے آپ رکھیں، تو جتنی نیند بھی آپ لے کر کے اٹھیں گے، تہجد کا وقت اگر بچا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک آسانی کے لیے اور رغبت کے لیے آپ کو پیش کر دوں، سال بھر تہجد تو ہے ہی الحمدللہ، پڑھنا چاہیے، برکتیں ہیں۔ رمضان میں تہجد بہت آسان ہے۔ رمضان میں اس لیے آسان ہے کہ عموماً لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں وہ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو اب سحری کے لیے اٹھے تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ ختم سحری جب تک نہیں ہو تب تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سحری کا وقت ختم ہوا فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک سحری کا وقت بچا ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سحری کے لیے اٹھے بھی، سحری بھی کھائے، ابھی وقت بچا، پتہ چلا 10 منٹ ابھی ہے تہجد، ابھی سحری کا وقت 10 منٹ بچا ہے تو تہجد پڑھ لیے، چونکہ وہی تہجد کا وقت ہے۔ تو بہرحال جتنی نیند لے کر کے اٹھے، تہجد کا وقت اگر بچا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو تہجد کی نماز میں استقامت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔